السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے تاریخی شہر گجرات کی سیر کرانے جا رہے ہیں، جس کی ایک تحصیل کھاڑیاں کے لوگ پاکستان کے امیر ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، گجرات صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور ضلع ہے جو کہ صوبہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا پرانا نام اودے نگری تھا، یعنی ہریالی کا شہر، جسے بعد میں سیالکوٹ کے راجہ بدر سنگھ کی بیوی رانی گجرا نے فتح کیا اور بچن پال کو شکست دے کر اس کو گجر نگری کا نام دیا، جو کہ رفتہ رفتہ گجرات ہو گیا۔ اس ضلع کے مشرق میں گرداسپور خالصتان، شمال مشرق میں جموں، شمال میں بھمبر اور جہلم، مغرب میں منڈی بہاولدین، جنوب مغرب میں سرگودا، جنوب میں گجرانوالا اور جنوب مشرق میں سیالکوٹ واقع ہے۔ یہ شہر مشہور شاہراہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اس ضلع کے جنوب سے دریائے چناب اور شمال سے دریائے جہلم گزرتا ہے۔ اس ضلع کی تین تحصیلیں ہیں: گجرات، کھاریاں اور سرائے عالمگیر۔ لاہور سے 120 کلومیٹر دور یہ شہر سینکڑوں دیہاتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ضلع گجرات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ قدیمی شہر دریاؤں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے، زیادہ تر گندم، گنے اور چاول کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ گجرات کے شمال مشرق میں جموں کشمیر اور شمال مغرب میں دریائے جہلم واقع ہے، جو گجرات کو ضلع جہلم سے علیحدہ کرتا ہے۔ مشرق اور جنوب مشرق میں دریائے چناب، جو ضلع گجرات کو ضلع گجرانوالا اور ضلع سیالکوٹ سے علیحدہ کرتا ہے، اور جنوب میں منڈی بہاولدین واقع ہے۔ ضلع گجرات کا رقبہ تقریباً 3192 مربع کلومیٹر ہے۔ 1997 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی کا تخمینہ 20 لاکھ سے اوپر لگایا گیا تھا۔ گجرات ایک قدیم شہر ہے۔ برطانوی تاریخ دان چوننگم، جن کے مطابق گجرات شہر 460 عیسوی قبل مسیح میں گجر راجہ بچن پال نے دریافت کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسکندر اعظم کی فوج کو ریاست کے راجہ پورس سے دریائے جہلم کے کنارے زبردست مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے محکمانہ نظام کی بنیاد سن 1900 میں برطانوی سامراج نے ڈالی، جو علاقہ کے چودھری دسوندھی خان، جو محلہ دسوندھی پورہ کے رہنے والے تھے، کی مدد سے شروع کی گئی۔ مغلیہ دور میں مغل بادشاہوں کا کشمیر جانے کا راستہ گجرات ہی تھا۔ بادشاہ جہانگیر کا انتقال کشمیر سے واپسی پر راستے میں ہی ہو گیا۔ ریاست میں بدامنی سے بچنے کے لیے انتقال کی خبر کو چھپایا گیا اور اس کے پیٹ کی انتڑیاں نکال کر گجرات میں ہی دفنا دی گئیں، جہاں پر ہر سال بادشاہ جہانگیر کے نام سے ایک میلہ لگتا ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان دو بڑی لڑائیاں اسی ضلع میں لڑی گئیں، جن میں چیلیانوالا اور گجرات کی لڑائی شامل ہیں، اور گجرات کی لڑائی جیتنے کے بعد انگریزوں نے 22 فروری سن 1849 کو پنجاب کی جیت کا اعلان کر دیا۔ ایسی کئی تاریخی عمارتیں اور باقیات کھنڈروں کی شکل میں گجرات کے آس پاس موجود ہیں، جن میں خاص طور پر ڈکی قلعہ، جو کہ ایک بلند ٹیلے پہ بنایا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ باولی اور شاہی حمام، جو اکبر بادشاہ نے تعمیر کروائے تھے۔ گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، جو گجرات کے پاس سے گزرتی ہے، ابھی تک جوں کی توں موجود ہے۔ اس ضلع کے 3 فوجی جوان نشان حیدر حاصل کر چکے ہیں، جن میں میجر راجہ عزیز بٹی، میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شہید شامل ہیں۔ دیگر کئی ایک مشہور شخصیات ہیں جن کا تعلق اس شہر سے ہے۔ گجرات بجلی کے پنکھوں، فرنیچر سازی، برتن سازی اور جوتوں کی صنعت میں ایک الگ نام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹی سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کے ایک گاؤں پاک وگا میں ایک مشہور مسجد، جس کا نام پاک وگا ہی ہے، تعمیر ہوئی ہے، جو کہ سن 1998 میں شروع ہوئی تھی۔ وہ بھی اسی شہر کی رونق بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔
ہیڈمرالہ بھی اسی کے رونق اور خوبصورتی بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو کہ یونیورسٹی آف گجرات کے نام سے مشہور ہے، دنیا کی چند اہم یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔